السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عورت کا اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مذکورہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ دوسری قسم ان احادیث کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا، مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ وغیرہ۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہیں جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے علامات واقعات بیان کیے گئے، مثلا امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یجوج مجوج کا خروج وغیرہ۔ ان تینوں قسم کی احادیث کا ہم اپنے اگلے کلپ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت سے پہلے مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح ہوں گے جو دین و ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ ان کی طرف جھکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے، یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ فتنوں کے دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگیارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت مبارک، شق قمر، سرزمین عرب میں نہروں اور ہریالی کی پیشن گوئی کسی حد تک پوری ہو چکی ہے اور مستقل قریب میں بڑی تیزی سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ علامات ابھی پوری ہونے والی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی، مثلا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ظہور، زلزلوں کی کثرت وغیرہ۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز شام میں دمشق کے مقام پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خون ریزی معرکہ سے ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس معرکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ معرکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی، جن کا نام حضرت محمد بن عبداللہ، تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح دجال کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی
اور مسلمان روم سے باغم باغم دمشق میں واپس چلے جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگیں گے، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا۔ آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شریع پانی ہوگا، لہذا جو اس صورت حال میں دوچار ہو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ 40 روز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے۔ پہلا روز 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا روز 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس طرح یہ 40 روز موجودہ حساب سے 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے کے برابر ہوں گے، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے رستوں میں فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودی کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خون ریزی مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے ہی دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مارکہ لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ گمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا مشہور ایئرپورٹ ہے۔ لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے یہودی، اسے قتل کر۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمان باقی رہ جائے گی۔ ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا میرے خاص آدمی بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ارد گرد قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کو باہر نکالیں گے۔ یہ یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے 2 بھائی تھے جن کی اولاد یجوج مجوج کہلاتی ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گی۔ یجوج مجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی دانش میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قدرت سے
خون آلود ہو کر نیچے گریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ اس عرصہ میں غلہ کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے مدفون ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کریں گے، یا اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹنیوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ تعفن ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دورہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پورے علاقے کے لیے کافی ہوگا۔ حسد، بغض، کینہ وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر مدفون ہوں گے۔ قبلہ کختان میں سے ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ انحطاط کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامات یکے بعد دیگر ظاہر ہونے لگیں گی۔ پہلے دو بڑے خنصف یعنی علاقوں کا زمین میں دنسنا ہوں گے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ مشرق اور مغرب کے خنصف میں کون کون سے ملک تباہ ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعید نہیں مشرق کے خنصف میں جاپان اور مغرب کے خنصف میں امریکہ ہلاک ہوں گے۔ اللہ عالم۔ خنصف کے بعد آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ایماندار کم، کافر زیادہ۔ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس سے اگلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں، جس طرف سے تو آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک روز عرش کو سجدہ کرنے کے بعد سورج کو حکم ہوگا جس طرف غروب ہوتا ہے اسی طرف سے طلوع ہو۔ چنانچہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک سورج مغرب سے ہی روزانہ طلوع ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر اپنی اصل سمت یعنی مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب حدیث شریف میں واضح طور پر نہیں ملتا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بس ایک مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہونے تک سورج دوبارہ مشرق سے ہی طلوع ہوگا۔ اللہ اعلم۔ مغرب سے طلوع شمس کے بعد اگلی نشانی دابۃ الارض کا ظہور ہے۔ یہ ایک عجیب جانور ہوگا۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے حمل کلام ہوگا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ اور فرد بخش ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا اہل ایمان کی بغلوں میں درد پیدا کر دے گی، جس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فوت ہو جائے گا۔ صرف وہ لوگ زندہ رہیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان اور بلائی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرز پر کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ساری دنیا میں کفر اور شرک غالب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی حروف کاغذات سے مٹا دیے جائیں گے۔ نماز، عمرہ اور حج ادا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو ایک بریک پنڈلیوں والا حبشی منہدم کر کے اسے آگ لگا دے گا۔ مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا۔ وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرا ہوگا۔ مرد اور عورتیں سرعام رستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ روئے زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ چاہیں گے یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ جہاں کہیں لوگ تھک ہار کر رک جائیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی۔ جب تازہ دم ہو جائیں گے تو آگ ان کا تعاقب کرنے لگے گی۔ جب لوگ حشر کے میدان پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی۔
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے آخری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے لیسن میں قیامت کی علامات جو صحیح احادیث میں موجود ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔